نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس مالک الملک نے اکیلے اس ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ ناظرین، آج ایک مسئلے کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور بہت سارے ساتھیوں کا یہ سوال تھا۔ بارہا ان سوالات کا جواب دیا جا چکا ہے، لیکن پھر بھی کچھ ساتھیوں نے کہا جی اس کی وضاحت کی جائے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ صدیوں سے یہ مسئلہ مسلمانوں کے درمیان اختلافی بن کے رہ گیا، جبکہ ایسے مسائل جن کی توضیح اور وضاحت رب ذوالجلال کے قرآن کے اندر موجود ہے اور تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان کے اندر موجود ہیں، ایسے مسائل پر تو اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن بدقسمتی سمجھ لیں اتنی وضاحت کے باوجود بھی کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، قلت تدبر کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، اور اس طرح جہالت کی وجہ سے اپنے مخالفین پر کفر و بے ادبی کے فتوے داغنے کے اندر مصروف ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے، اب اختلاف کی نوعیت سمجھیں، مسئلہ نور و بشر کی وضاحت، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، آپ خاکی ہیں، آپ بشر ہیں، آپ کا مرتبہ و مقام نوریوں سے بھی بلند ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوری ہیں، آپ نور مجسم ہیں، آپ علیہ السلام اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس بات میں مسلمانوں کے اندر آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جس کے مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے، انتشار ہو جائے، افتراق پیدا ہو جائے، ان مسائل کے اندر لڑائی اور جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا پر فتوے نہیں لگانے چاہیے، بلکہ اس معاملے کو اللہ رب العالمین نے حل کرنے کا طریقہ اپنے قرآن کے اندر بتا دیا۔ چنانچہ مالک کائنات نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ سورہ نساء میں رب العالمین فرماتے ہیں اہل ایمان کو، قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ رب العالمین فرماتے اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے اول الامر، صاحب حکومت، صاحب امر، تمہارے خلیفہ وقت جو ہیں ان کی بھی بات مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں پھر بھی اختلاف ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے، تو اس کا حل کیا ہے؟
اس بات کو فردوہ الی اللہ والرسول، اس بات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لٹاؤ کہ اس کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹائیں، اللہ کے قرآن کی طرف لٹائیں، تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان کی طرف لوٹائیں۔ تو جو بات رب کے قرآن سے ثابت ہو جائے، تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان سے ثابت ہو جائے، اسے آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لو۔ یہ نہ دیکھ کہ میرے بڑوں کا عقیدہ یہ تھا، میرے بڑے نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے پھر مومن اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رکھتا۔ تو بات یہ ہے، اب بات ہے ہم اس مسئلے میں حل کیسے ہوگا؟ اب اختلاف ہو گیا، ایک کہتا آپ نوری ہیں، اللہ کے نور سے ہیں، دوسرا کہتا نہیں آپ بشر ہیں، آپ انسانوں سے انسان ہیں۔ تو اب مسئلہ حل کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کریں گے اور تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان کی طرف، اور رب ذوالجلال سے قرآن پاک کے اندر ہم یہ سوال کریں گے مالک کائنات کیا فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر سورہ کاف کے پہلے رکوع میں مالک ارض و سما فرماتے ہیں، میرے نبی اعلان کر کے بتا دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل انسان ہوں، بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ انسان تو میں بھی ہوں، انسان آپ بھی ہیں، لیکن ہماری طرف وحی آتی ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، اور اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے، اور یہ سب سے عرفہ بات اور سب سے بڑی عظمت ہے جو اللہ نبیوں اور رسولوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ نبی پاک علیہ السلام میری طرح ہے۔ جنس کے اعتبار سے آپ خاکی ہیں، آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ جو بندہ یہ کہے کہ نبی علیہ السلام کا مقام میرے مقام کی طرح ہے، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت میری طرح ہے، نبی کی شان میری طرح ہے، نبی کا فرمان میری طرح ہے، تو یاد رکھیں یہ ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام شان میں سب سے اعلیٰ ہیں، آپ پیغام میں سب سے اعلیٰ ہیں، آپ ذات میں سب سے اعلیٰ ہیں، آپ بات میں سب سے اعلیٰ ہیں، آپ شخصیت میں سب سے اعلیٰ ہیں، آپ سیرت میں سب سے اعلیٰ ہیں، آپ صورت میں سب سے اعلیٰ ہیں، آپ پیغام میں سب سے اعلیٰ ہیں، آپ دیانت میں سب سے اعلیٰ ہیں، آپ سیانت میں سب سے اعلیٰ ہیں، آپ علیہ السلام کا زندگی کا ہر لمحہ بے مثال ہے، مصطفیٰ جیسا کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے، نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ لیکن یہ کہنا جنس کے اعتبار سے آپ علیہ السلام بشر ہیں، لیکن آپ کا مرتبہ و مقام اس ساری کائنات کے لوگوں سے بلند و بالا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے علماء، فصحاء، اتقیاء، صلحاء سارے مل جائیں تو رسول کے ایک صحابی کے ادنا صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو کہاں کہ نبی علیہ السلام میری طرح ہیں اور آپ کا مقام میری طرح ہی نہیں۔ لیکن بات یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اے انسان ہیں، اے بشر ہیں، انسانوں سے پیدا ہوئے ہیں، ماں بھی انسان ہے اور باپ بھی انسان ہے۔ تو مالک کائنات نے قرآن مجید میں اعلان کروا دیا، اپنے محبوب علیہ السلام سے کہہ دو کہ میں تمہاری مثل انسان ہوں، جنس کے اعتبار سے، نہ کہ مرتبہ و مقام کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر۔ اب بات یہ رہی کہ نوری ہونے کی کوئی دلیل اللہ کے قرآن میں اور تاجدار مدینہ کی سنت و فرمان میں نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ میں نور مجسم ہوں یا میں اللہ کے نور سے نور ہوں، یہ قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسی بات اس کی وضاحت جو قرآن پاک کے اندر بڑے واضح الفاظ میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی اور دنیا کے باسیوں کو بتا دیا۔ اللہ فرماتے محبوب اعلان کر کے بتا دیجئے۔ پھر یہی اعلان انہی الفاظ کے ساتھ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر سورہ حامیم سجدہ میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
کہ محبوب ان کائنات کے باسیوں کو بتا دیجئے اور سنا دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ اس کے اندر بھی یہ کہا کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری مثل ایک انسان ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میرا اور آپ کا معبود ایک ہے، بے شک میرا اور آپ کا معبود معبود ایک ہے، رب ذوالجلال ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ رب ذوالجلال جس کو نبوت عطا کرتا ہے، جس کو اللہ تعالی نبی و پیغمبر بناتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سورہ آل عمران کے اندر بتا دیا کہ وہ بشر ہی ہوتے ہیں۔ جتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے تاج نبوت پہنایا ہے وہ سارے کے سارے بشر تھے، سارے کے سارے مرد تھے۔ کسی فرشتے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، کسی جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، بلکہ جتنے تھے وہ سارے مرد تھے۔ اور اللہ رب العالمین بشر ہی کو رسول بناتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب عطا کرے، اسے بشر کو حکمت عطا کرے، اسے نبوت عطا کرے، اور پھر لوگوں کو کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے علاوہ تم میرے بندے بن جاؤ، اللہ کے سوا تم میری عبادت کرو۔ فرمایا نہیں، کونوا ربانیین، وہ تو کہتے ہیں کہ تم رب والے بن جاؤ۔ انبیاء نے لوگوں کو کہا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، انہوں نے یہ پیغام دیا تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو یہاں پر بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں بھی بتایا کہ اللہ جس کو کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرتا ہے وہ بشری ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ مریم کے اندر مالک ارض و سما نے فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ یہی وہ لوگ ہیں انبیاء میں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم۔ اللہ رب العالمین فرمایا جتنے نبی انعام یافتہ نبی ہیں نا وہ سارے کے سارے نبی آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور آدم بشر ہیں، اور ان کی اولاد کے اندر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بشر ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک نبی کو نہیں کہا، ایک پیغمبر کو نہیں کہا کہ وہ سارے نبی، اور نبیوں نے بھی اپنی امت کے لوگوں اور اپنے مخاطبین کو یہی کہا، بلکہ سارے رسول جتنے رسول بھی اس کائنات کے اندر تشریف لائے، رب ذوالجلال قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کے اندر۔ اللہ رب العالمین 14واں پارہ 11ویں آیت میں سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے رسول آئے، قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے رسولوں نے اپنے مخاطبین سے یہی کہا، قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، یہ کہ ہم تمہاری مثل بشر ہیں، ہم انسان ہیں، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ لا یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے انعام کر دیتا ہے، انعام فرماتا ہے، اسے تاج رسالت و نبوت پہنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور یہ وصف انبیاء اور رسل کا بیان کیا کہ کہا کہ جتنے رسول بھی آئے انہوں نے اپنے مخاطبین سے یہی کہا کہ ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں،
یہ اللہ کا انعام تھا ہم پر کہ اللہ نے ہم پر فضل کیا اور انعام فرمایا ہم پر، اور اللہ نے ہمیں نبوت سے سرفراز کیا، رسالت عطا فرمائی۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام انبیاء اور رسل نے بھی اپنا عقیدہ لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ اکبر، انسان ہونا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر انسان ہو تو کہے کہ اس کا مرتبہ مقام کم ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کو یا دیگر انبیاء اور رسل کو ہم نوری مخلوق مانیں گے تو آپ کا مرتبہ مقام اونچا ہو جائے گا، اگر انسان مانیں گے تو مرتبہ کم ہو جائے گا۔ یہ بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ رب ذوالجلال نے جتنی مخلوقات بھی پیدا کی ہیں، سب مخلوقات میں سے عرفہ و اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات جو ہے وہ انسان کو بنایا۔ بشر افضل ہے، نوریوں سے افضل ہے، کیونکہ جو شخص نبی پاک علیہ السلام کو بشر نہیں مانتا، آپ کو نوری مخلوق مانتا ہے، نور مانتا ہے، وہ حقیقت میں نبی پاک علیہ السلام کے مرتبہ مقام کو کم کرتا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پریکٹیکلی بھی ثابت کیا کہ رب ذوالجلال نے آدم کے سامنے سجدہ کروایا، نوریوں کو حکم دیا کہ وہ خاکی کے سامنے سجدہ کریں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سجدہ جس کے سامنے کیا جاتا ہے وہ افضل ہوتا ہے جو سجدہ کرنے والا افضل ہوتا ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ نہیں جناب، جو سجدہ کرنے والا وہ مفضول ہے، اور جو جس کو سجدہ کیا جاتا ہے جس کے سامنے وہ افضل ہوتا ہے۔ تو مالک کائنات نے بشر کی فضیلت کو تو یہاں نوریوں سے بشر کے سامنے سجدہ کروا کے اس فضیلت کو تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ نوریوں سے بشر کا مقام بلند ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ بات واضح الفاظ میں یہ ثابت کر